فاتحہ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام عن النبي الممجد الرسول المسدد لسمه في السماء وفي الأرض أحمد ومولانا مولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن بن حسين بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وإمامتهم وقيادتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. التماس سے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے حاجی واجب حسین مرحوم ابن صادق حسین مرحوم محمدی زہرہ مرحومہ بنت مولانا کاظم حسین مرحوم عزادار حسین مرحوم ابن حاجی واجب حسین مرحوم اور حاجرہ بی بی مرحومہ کی ارواح کو حصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد. درود پڑھ لیں محمد آل محمد. عزیزان محترم، صاحبان ایمان، عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، قبل گفتگو چونکہ اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جگہ کوئی مثلاً عام جگہ ہے جہاں پہ عزاداروں کی قلت پائی جا رہی ہو، بلکہ یہ جگہ اتنی مشہور ہے اور عزاداروں سے اتنی بھری ہوئی ہے کہ انجمن کا نام ہی پڑ گیا عزادار حسینی. محسوس کیجیے گا فقرہ.
اب آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی اگر کمی ہو، یعنی تعداد کے اندر اگر کمی پائی جا رہی ہے تو کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیں کہ مسلسل آپ نے دیکھا ہوگا کہ موتیں ہوا کرتی ہیں، کبھی کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، کبھی کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا، یعنی روزمرہ کی جو ہماری یہ میجورٹی ہے اور یہ ہماری لائف ہے، ہم کسی نہ کسی زاویے سے یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی کا انتقال ہو رہا ہے۔ محسوس کیجئے گا فقرہ۔ اچھا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم اور آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ افراد کی جن کا رشتہ جنازے سے، مردے سے قریب کا ہوتا ہے، لہذا وہ جنازے کے بہت قریب نظر آتے ہیں۔ محسوس کر رہے ہیں فقرہ؟ یعنی بہت قریب نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے جنازے کے قریب، بہنیں جنازے کے قریب، ماں جنازے کے قریب، باپ جنازے کے قریب اور بیٹیاں جنازے کے قریب، یعنی جن کا قریب کا رشتہ ہوتا ہے لہٰذا وہ جنازے کے قریب نظر آئیں گے، دور نظر نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں کسی کا انتقال ہوا، جو قریبی رشتہ دار ہے جنازے کے قریب، جنازے کے قریب، جنازے کے قریب، لیکن جو دور کا رشتہ دار ہوتا ہے، جنازے میں دونوں طریقے کے افراد ہوتے ہیں، لہذا جو دور کا رشتہ دار ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے سے وہ دور نظر آتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کرتا نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے منہ میں پان وغیرہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ فطرہ محسوس کریں کہ جس کا رشتہ جنازے سے قریب کا ہے وہ جنازے کے قریب نظر آتا ہے، جس کا رشتہ دور کا ہے لہذا وہ دور نظر آتا ہے۔ یہی ہمارا عالم ہے، جس کے دل میں جتنی فاطمہ کی محبت ہوتی ہے وہ فرش عزا پہ نظر آتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ، محسوس کیجئے گا، یعنی جس کو جتنی فاطمہ سے محبت ہے، جتنی حسین ابن علی سے محبت، اب یہ خود ہم محاسبہ کریں، دور کے رشتہ دار جنازے سے دور، قریب کے رشتہ دار جنازے سے قریب، اگر ہم فرش عزا سے قریب ہیں، اگر ہم فرش عزا سے قریب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی سے رابطہ ہمارا قریب کا ہے۔ لیکن اگر مجلس سن رہے ہیں، خطیب پڑھ رہا ہے، شاعر پڑھ رہا ہے، نواخوانی ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم فرش حسین پہ نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رابطہ حسین سے قریب کا نہیں ہے۔ محسوس کیجئے گا، اگر رشتہ قریب کا ہے تو ہم فرش عزا پہ نظر آئے۔ اور میں نے جس قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے، یہ ایک سورہ ہے مکمل، ایک سورہ ہے قرآن کی، بہت چھوٹی، سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ چونکہ ایام عزائے فاطمیہ بہت قریب ہے اور ہم داخل ہو چکے ہیں حدود میں، بہت سارے موضوع ہیں۔ ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس سے والدین کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، موت کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، جنت و جہنم کے حوالے سے بھی گفتگو کی جا سکتی ہے، کسی ایک عنوان کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ چونکہ ایام عزائے فاطمیہ بالکل ہم داخل ہو چکے ہیں، اس حدود میں ہیں، لہٰذا میں نے بھی بہت سوچا کہ کس موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے۔ آیا موت کے حوالے سے گفتگو ہو، اصالِ ثواب کے عنوان کا انتخاب کیا جائے، برزخ اور جنت و جہنم کا موضوع انتخاب کیا جائے، بہت سارے موضوع ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، چونکہ مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، سب سے بہترین موضوع یہ ہے کہ ذات فاطمہ کے اوپر گفتگو کی جائے۔ محسوس کیجئے گا، چونکہ ایام عزائے فاطمیہ قریب ہے اور مرحومہ کے لیے سب سے بہترین اصالِ ثواب کہ اگر ذات فاطمہ کے اوپر گفتگو
کیا جائے. آپ نے دیکھا اور بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ ایام عزائے فاطمیہ کا آغاز ہوتا ہے جو یوں کہا جائے کہ ابو جہل کی اولادیں ہیں، بڑی کھٹک پیدا ہو جاتی ہے ان کے اندر کہ صاحب ابھی تو یہ 2 مہینہ 8 دن یہ تو محرم منا رہے تھے، مجلسیں کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، اب یہ کون سی نئی چیز آ گئی کہ اب یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے. لہذا ایام عزائے فاطمیہ ایک نیا محرم کا ان لوگوں نے ایجاد کر دیا. لیکن ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آخر ہم محرم کیوں مناتے ہیں؟ محرم میں یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ نواخوانی آخر یہ کس لیے ہے؟ کہا اس لیے بہت سارے ہدف پائے جاتے ہیں، حدیثوں میں بھی ہے، روایتوں میں بھی ہے، ثواب بھی پائے جا رہے ہیں. لیکن ان تمام اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ تاکہ جو حسین ابن علی کے مقابلے میں آیا تھا ہم اس کے بد کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے کہ حسین کے مقابلے میں آنے والا کیسا تھا. محسوس کر رہے ہیں؟ آپ تاریخ پڑھ لیں، بہت سارے ہدف ہیں، بہت سارے ریزن ہیں، بہت سارے کارن پائے جاتے ہیں، بہت سارے ہدف ہیں. ایک ہدف یہ ہے کہ تاکہ جو حسین ابن علی کے مقابلے میں آیا تاکہ ہم اس کے بد کردار کے بارے میں، اس کے برے کردار کے بارے میں، اس کے رویے کے بارے میں اور اس کے برے اخلاق کے بارے میں، اس کے کلچر کے بارے میں، اس کے نیچر کے بارے میں دنیا والوں کو بتا سکے کہ حسین کے مقابلے میں آنے والا کیسا تھا. اب یہ ایام عزائے فاطمیہ، ایام عزائے فاطمیہ ہم اس لیے مناتے ہیں، بہت سارے ہدف پائے جاتے ہیں، بہت سارے اس کے ریزن بھی پائے جاتے ہیں. لیکن ان تمام سبب میں ایک سبب یہ ہے کہ جو زہرا کے مقابلے میں آیا تاکہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ زہرا کا حق چھیننے والا کون تھا، غاصب زہرا کون تھا. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ. محسوس کیجیے گا تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ جو زہرا کے مقابلے میں آیا لہذا وہ کیسا تھا اور کیوں، کیا وجہ. آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ پڑھیں اور قبلہ موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ جانے کتنے برے کرداروں کو تاریخ میں جو قلم بکنے والی تھی، جو راوی بکنے والے تھے، جو راوی بکنے والے تھے، لہذا ان لوگوں نے اپنی قلم کو بیچ دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا اور بیچنے کے بعد تاریخ میں اس بد کردار کو اچھا کردار ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. آپ تاریخ پڑھیں اور جن لوگوں نے زہرا کے اوپر ظلم کیا، مصیبتوں کو ڈھایا، مصیبتوں کے پہاڑ ہیں اور ساری مصیبتیں ہیں، لہذا تاریخ میں ان کی اچھائیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے. لہذا ہم ایام عزائے فاطمیہ میں غاصب زہرا کے اوپر لعنت کر کے بتاتے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھنا، زہرا کے مقابلے میں آنے والا اچھا نہیں ہوتا، برا ہوتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ. محسوس کیجیے گا، بطول کے مقابلے میں آنے والا اچھا نہیں ہوتا ہے، برا ہوتا ہے. اب قرآن کی جس آیت کو میں نے پڑھا آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم کیا خطاب کر رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر، آپ نمازیں پڑھتے رہیے اور قربانیاں دیجیے. اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے. اب میرے عزیزوں تھوڑی دیر کے لیے اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کچھ عطا کیا ہے جسے ہم کوثر کہتے ہیں. اور کوثر کے بڑے معنی ہیں، مفسرین نے بہت معنی اس کے بیان کیے ہیں، ہمارے یہاں بھی بیان کیا ہے اور جو ہمارے عزیز ہیں ان کے یہاں بھی بیان کیا گیا ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اس آیت کا سبب نزول کیا تھا، کیا وجہ پڑ گئی کہ اللہ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا.
اب تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھیں کہ آخر اس کا سبب نزول کیا ہے. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تاریخ کہتی ہے چونکہ یہ نبی کیسا نبی اللہ کا بہت اعلیٰ نبی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ بہت سارے نبی کے دشمن پائے جاتے تھے. بہت سارے نبی کے دشمن پائے جاتے تھے. اب ایک مرتبہ نبی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے, انتقال ہوتا ہے. اب جو یہ ابو جہل کی اولادیں ہیں, جو یہ ابو جہل جیسا مزاج رکھنے والے ہیں, یہ نبی کے دشمن ہیں. اب یہ نبی کو ابتر کہنے لگے. یہ نبی کو ابتر کہنے لگے. ابتر کسے کہتے ہیں؟ کان جس کی نسل قطع ہو جائے. اب یہ نبی کو تانا دینے لگے, کہنے لگے انا محمد ابتر, بے شک محمد تو ابتر ہے, لا ولد لہ, ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے. اب یہ ابتر کا تانا دینے لگے. اب ہم احساس کریں کہ وہ پروردگار کہ جس خدا نے اپنے حبیب کو بھیجا ہو, جو سید الانبیاء ہے, جسے معراج کی سیر کرائی ہو, جسے کبھی طہا کہا, کبھی یاسین کہا, تو کبھی مزمل کہا, تو کبھی مدثر کہا, یعنی مختلف القاب سے اللہ نے اپنے حبیب کو پکارا. اور اگر ہم پیکرے بشریت میں دیکھیں تو نبی سے افضل کوئی ذات ہے؟ اگر ہم کسی سے بھی سوال کریں, چاہے ہم اپنے یہاں کسی سے پوچھیں یا غیروں کے یہاں کسی سے پوچھیں, ہر انسان یہ کہے گا کہ نبی سے افضل کوئی نہیں, نبی سے افضل کوئی نہیں. اس لیے کہ سید الانبیاء نبی ہیں, نبیوں کے سردار ہیں. اب ایک مرتبہ یہ نبی کے دشمن نبی کو تانا دینے لگے, نبی کے دشمن نبی کو تانا دینے لگے. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ وہ پروردگار جو اپنے حبیب کو حبیب اللہ کا لقب دے رہا ہے, حبیب اللہ کہہ رہا ہے, اتنا محبوب رکھ رہا ہے, کیا وہ برداشت کرے گا؟ آپ دیکھیں, چھوٹی سی مثال لے لیجئے. آپ کے یہاں کوئی ایک بچہ ہو, آپ کا بیٹا ہو, اور آپ اپنے بیٹے سے بڑی انسیت رکھتے ہو, بہت محبت اپنے بیٹے سے رکھتے ہیں. کوئی صاحب آ جائے, آنے کے بعد جو ہے آپ کے بیٹے کے بارے میں بتانے لگے, آپ کا بیٹا ایسا ہے, آپ کا بیٹا ویسا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہے, ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے, ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے, لہذا آپ اپنے بیٹے کو بہت پسند کر رہے ہیں. اب ایک مرتبہ آنے والا تانا دے رہا ہے, کیا آپ کو برداشت ہوگا؟ میرے عزیزوں, برداشت نہیں ہوگا. اب ایک مرتبہ یہ دشمنان جو رسول ہیں, رسول اللہ کو تانا دے رہے ہیں, ابتر کا تانا دے رہے ہیں, ابتر کا تانا دے رہے ہیں. ایک مرتبہ اللہ نے کہا میرے حبیب پریشان نہ ہونا, میرے حبیب گھبرانا نہیں, میرے حبیب پریشان نہ ہونا, ہم ان دشمنوں کو اس کا جواب دیں گے. ایک مرتبہ اللہ نے آیت کو اتار کے بتایا کہ اے میرے رسول, ارے تم ابتر نہیں ہو بلکہ تمہیں ابتر کہنے والے ابتر ہو گئے. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ, محسوس کیجیے گا, میرے حبیب تم ابتر نہیں ہو بلکہ جو تمہیں ابتر کا تانا دے رہے ہیں لہذا وہ ابتر ہو گئے. اور یہی وجہ آج کے زمانے میں آپ مجھے بتائیے کہ جو رسول اعظم کو ابتر کہہ رہے تھے یا ان کا مزاج رکھنے والے, ان کے ہم مزاج, آپ مجھے دکھا دیجئے ان کی نسلیں, ان کی قبریں, ان کے حرمین, ان کے بڑے بڑے مقدس بارگاہیں, آپ مجھے دکھا دیجئے کہانی. لیکن جو نبی کو ابتر کہہ رہے تھے, آج بھی نسل رسول باقی ہے. محسوس کیجئے گا بیٹا, آج بھی نسل رسول باقی ہے, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا سوال کرتی ہے کہ ہم نسل رسول کو مٹانا چاہ رہے ہیں. اس زمانے سے لے کر آج تک مٹایا جا رہا ہے, اس زمانے سے لے کر آج تک مٹایا جا رہا. پوری تاریخ پڑھ لیں. رسول اعظم کی حیات کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اور یہ سلسلہ, اور آج تک نسل رسول کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اس زمانے میں بھی کی جا رہی تھی، ائمہ کے زمانے میں بھی کی جا رہی تھی، آج کے زمانے میں بھی کی جا رہی ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کبھی ایران میں قتل کیا جا رہا ہے، تو کبھی عراق میں قتل کیا جا رہا ہے، تو کبھی لبنان میں قتل کیا جا رہا ہے؟ یعنی ہر خطے میں جہاں پہ نسل رسول ہے لہذا قتل کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مجھے بتائیے، کیا نسل رسول ختم ہو گئی؟ نسل مصطفیٰ ختم ہو گئی؟ نسل زہرا ختم ہو گئی؟ نسل علی ختم ہو گئی؟ کہا میرے عزیزوں نہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اے میرے حبیب ارے یہ تمہیں کاٹتے جائیں گے، ہم بچاتے جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت تک نسل مصطفیٰ باقی رہے گی۔ ایک درود پڑھو محمد لہذا ابتر کا تانا ان محمد ابتر لا ولد لا، بے شک محمد تو ابتر ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو کیا عطا کیا؟ کوثر عطا کیا۔ اور کوثر کے لیے بہت سارے معنی مفسرین نے بیان کیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ چونکہ میں تفسیری تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ محسوس کر رہے ہیں یا نہیں۔ بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں، کہیں پہ باغ بھی لکھا گیا، کہیں پہ خیر کثیر بھی لکھا گیا، کہیں پہ نسل کے بارے میں بھی لکھا گیا، اور بہت بڑا اہل سنت کا راوی ہے جسے فخر الدین رازی کہتے ہیں، جب اس کی نگاہ اس سورے کے اوپر پڑی ہے اور اس نے اپنی تفسیر میں بھی باقاعدہ لکھا ہے، اور میرے ایران میں بھی بہت بڑے عالم دین سے ان کے بارے میں اس آیت کے اوپر میں نے سنا تھا، اس کی نگاہ جب اس آیت کے اوپر پڑی ہے اور اس نے اپنی تفسیر میں بھی تحریر کیا ہے، رقم کیا ہے، جب اس کی نگاہ پڑی تو اس نے یہ کہا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر نہیں ہے، کوثر سے مراد باغ نہیں ہے، کوثر سے مراد یہ نہیں ہے، کوثر سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے کہتے لفظوں کو کنارے کرتے کرتے آخری مرحلے میں کہتا ہے کہ کوثر سے مراد نسل زہرا ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد محسوس کیجئے گا۔ لہذا اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے، کوثر سے مراد نسل زہرا ہے، اور یقین مانیے کہ ذات فاطمہ کیا ہے، کتنا عظیم تحفہ ہے۔ اور تحفے کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارا رولز ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے، شادی بیاہ میں بھی آپ جاتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں تو آپ تحفہ عطا کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور کہیں انسان مہمانی میں گیا تحفہ عطا کر دیا کہ ہم تحفہ لے کے جا رہے ہیں، ہم تحفہ لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تحفے کا ایک اصول ہوتا ہے، جب انسان تحفہ عطا کرتا ہے تو ایک مرتبہ اپنی حیثیت کو بھی دیکھتا ہے، اور جسے تحفہ عطا کرتا ہے اس کی حیثیت کو بھی دیکھتا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی ایک کروڑ پتی آدمی ہو، کروڑ پتی آدمی ہو، اگر وہ کسی کو تحفہ عطا کرے گا نا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرے گا، اپنے مزاج کے مطابق۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہو جو نارمل ہو، جو معمولی ہو، اب جب وہ عطا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے لمٹ کے اعتبار سے عطا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کروڑ پتی آدمی ہے، اس نے جو ہے 2 لاکھ کا تحفہ دے دیا، جو نارمل آدمی ہے وہ بھی 2 لاکھ کا دے دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تحفہ دینے والا اپنی حیثیت کو دیکھتا ہے، اور جسے دے رہا ہے اس کی بھی حیثیت کو دیکھتا ہے کہ ہم جسے دے رہے ہیں اس کی حیثیت، اس کی لمٹ کیا ہے۔ جو تحفہ بھی دیا جاتا ہے اسے بھی پرکھا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر دینے والا اعلیٰ ہے تو جو تحفہ دے گا تو کوئی معمولی تحفہ نہیں ہوگا، کوئی معمولی گفٹ نہیں ہوگا۔ اب میرے عزیزوں، اللہ نے اپنے حبیب کو، بہت توجہ چاہتا ہوں، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو فاطمہ جیسا تحفہ عطا کیا۔ محسوس کیجئے گا، اللہ نے اپنے حبیب کو فاطمہ جیسا تحفہ عطا کیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کتنا اعلیٰ ہے، اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ کتنا اعلیٰ ہے، اللہ کتنا باکمال ہے۔
اللہ کتنا فضیلتوں کا مالک ہے۔ اگر پروردگار عالم اپنے حبیب کو کوئی تحفہ عطا کرے گا تو کوئی معمولی تحفہ عطا نہیں کرے گا خدا، اس لیے کہ دینے والا بھی اعلیٰ اور جسے تحفہ دیا جا رہا ہے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو ہے کسی عام بشر کو دے رہا ہے، کسی عام انسان کو دے رہا ہے، بلکہ اللہ تحفہ اسے دے رہا ہے جسے سید الانبیاء کہا ہے، جسے خاتم النبیین کہا ہے، جسے طٰہٰ کہا ہے، جسے یاسین کہا ہے، جسے نذیر کہا ہے، جسے بشیر کہا ہے، جسے مزمل کہا ہے، جسے مدثر کہا ہے۔ اللہ اپنے ایسے نبی کو تحفہ عطا کر رہا ہے۔ اب میرے عزیزوں مجھے انصاف سے بتائیے کہ خدا تحفہ عطا کر رہا ہے تو کیا کوئی معمولی کوئی ہلکا تحفہ ہوگا؟ کہا نہیں۔ اب میرے عزیزوں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو تحفہ دینے کے لیے معراج پہ بلایا۔ عجب نہیں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہوگا اے میرے حبیب، ارے یہ تحفہ اتنا اعلیٰ ہے، یہ تحفہ اتنا قیمتی ہے کہ اس تحفے کو ہم تمہیں روئے فرش پر نہیں دیں گے بلکہ روئے عرش پر دیں گے، معراج کے بعد تحفہ ہم عطا کریں گے۔ ایک درود پڑھ دیں۔ محسوس کیجئے گا کتنا عظیم اللہ تحفہ عطا کر رہا ہے اپنے حبیب کو، کتنا اعلیٰ تحفہ ہے، اس لیے کہ دینے والا بھی اعلیٰ ہے اور لینے والا بھی اعلیٰ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو گفٹ دیا جا رہا ہے، جو تحفہ دیا جا رہا ہے، لہذا وہ بھی اعلیٰ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا کہہ رہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ جو پروردگار عالم نے کوثر عطا کیا ہے تو کوئی ایسا ویسا کوثر، کوثر کے معنی بھی سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں کہ کوثر ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی چھوٹی شے کا نام ہے، کسی قلت کا نام ہے، کسی عام چیز کا نام ہے، کہا نہیں، بلکہ کوثر اسے کہتے ہیں۔ مفسرین نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا، چاہے آپ اہل سنت کی تفسیر پڑھ لیں چاہے اہل تشیع کی تفسیر پڑھ لیں، سب نے تحریر کیا کہ کوثر اسے کہتے ہیں کہ جس میں کثرت پائی جا رہی ہے۔ کوثر اسے کہتے ہیں کہ جس میں کثرت پائی جا رہی ہے، لہذا اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا کوثر عطا کیا ہے کہ جو قیامت تک باقی رہے گا، کہ جس کے اندر کثرت پائی جا رہی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد آل محمد پہ۔ اور آخری مرحلہ ہے، دو چار باتیں ہیں۔ جناب سلمان، جناب سلمان یہ بہت ہی عارف تھے اور معرفت رکھنے والے تھے، بہت معرفت رکھنے والے تھے، اتنی معرفت رکھنے والے تھے، اتنی معرفت رکھنے والے تھے، اتنے عارف تھے کہ لوگ دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ علی والا ہے۔ محسوس کیجئے گا جناب سلمان کا معمول تھا، تاریخ کہتی ہے کہ در زہرا پہ نوکری کرتے تھے، دربانی کرتے تھے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ دیکھ دیکھ کے کبھی کبھی تانا بھی دے دیا کرتے تھے، تانا بھی دے دیا کرتے تھے۔ جناب سلمان بطول کے در پہ دربانی کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، جب آتے ہیں سلمان دکھتے ہیں، آتے ہیں سلمان دکھتے ہیں، آتے ہیں سلمان دکھتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگوں نے جناب سلمان سے متعدد فقرے ہیں، کچھ لوگوں نے جناب سلمان سے یہ کہا کہ سلمان کچھ جنت کے لیے بھی کر لیا کرو۔ جناب سلمان سے کہہ رہے ہیں کہ سلمان کچھ جنت کے لیے بھی تو کر لیا کرو، سارا دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہیں پہ کھڑے رہتے ہو اور دربانی کر رہے ہو۔ اچھا جناب سلمان بھی وہ ہیں کہ جن کے دل میں معرفت پائی جاتی ہے، جن کے دل میں بطول کی محبت پائی جاتی ہے، در بطول کے غلام ہے نا۔ ایک مرتبہ بے ساختہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جو کر رہے ہو جنت کے لیے کر رہے ہو نا، نمازیں کس لیے پڑھ رہے ہو؟ جو لوگ کہہ رہے تھے جناب سلمان سے، کہا سلمان ہم نماز تو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں، ہم رکوع اس لیے کر رہے ہیں جنت میں چلے جائیں،
ہم سجدہ اس لیے کر رہے ہیں جنت میں چلے جائیں، ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں جنت میں چلے جائیں، ہم نیکیاں اس لیے کرتے ہیں جنت میں چلے جائیں۔ اب ایک مرتبہ جناب سلمان سنتے جاتے ہیں، وہ سناتے جاتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں جنت کے لیے، ہم یہ کر رہے ہیں جنت کے لیے، ہم یہ کر رہے ہیں جنت کے لیے، ہم یہ کر رہے ہیں جنت کے لیے۔ اب ایک مرتبہ جناب سلمان کہتے ہیں کہ اچھا تم جنت کے لیے کر رہے ہو نا، اس لیے کہ جناب سلمان جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں جنت کی حسرتیں پائی جاتی ہیں، ان کے دلوں میں جنت کی حسرتیں پائی جاتی ہیں۔ اب ایک مرتبہ جناب سلمان پڑھتے ہیں کہ سنو، جنت میں جانے کی تمنا وہ کرتا ہے کہ جو جنت میں نہ رہتا ہو، جو جنت میں رہتا ہے وہ جنت میں جانے کی تمنا نہیں کرتا۔ ایک درود پڑھیں، محسوس کیجئے گا۔ لہذا جو خود جنت میں رہ رہا ہو، یہ سوال ہے کہ نہیں کہ جنت ہے کہاں؟ جہاں پہ بطول ہو اسے تو جنت کہتے ہیں۔ اب یہ ایک امام بارگاہ ہے، اور اس امام بارگاہ میں اس چھوٹے سے خطے میں شہزادی کونین کا ذکر ہو رہا ہے، طاہرہ کا ذکر ہو رہا ہے، مطہرہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب میں عزاداروں سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ اور روایت میں بھی ہے کہ جہاں پہ آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے وہ جنت کا خطہ ہے، اسے جنت کہتے ہیں۔ لہذا اس امام بارگاہ میں اگر ہم ذکر کر رہے ہیں یہ جزو جنت ہے۔ اب جہاں پہ سلمان رہ رہے ہوں، جو زہرا کا گھر ہو، وہ جنت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آل محمد ہوتے ہیں اسے حقیقی جنت کہتے ہیں۔ ایک درود پڑھو محمد، محسوس کیجئے گا۔ یعنی جہاں پہ آل محمد ہوں اسے حقیقی جنت کہتے ہیں۔ اگر اس امام بارگاہ میں فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہے، ائمہ کا ذکر ہو رہا ہے، انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چھوٹے سے خطے کو جنت کہتے ہیں، چھوٹے سے خطے کو جنت کہتے ہیں۔ لہذا جناب سلمان نے یہی کہا۔ کیا جناب سلمان نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا روزہ نہیں رکھتے تھے؟ کیا نیکیاں نہیں کرتے تھے؟ جناب سلمان سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن دیکھنے والوں کی نگاہوں نے پرکھا نہیں۔ دیکھنے والے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو سارا دن قیام کی حالت میں ہے لہذا وہ جنتی، جو سارا دن رکوع کی کیفیت میں ہے وہ جنتی، جو سارا دن مصلی عبادت پہ ہے وہ جنتی، جو سارا دن تسبیح و تحلیل کر رہا ہے وہ جنتی۔ لیکن جناب سلمان نے در زہرا پہ رہ کے سوال کا جواب دے کے بتایا کہ جس کے دل میں زہرا کی محبت ہوتی ہے وہ جنتی ہوا کرتا ہے۔ ایک درود پڑھ دو محمد محسوس کیجئے گا۔ جس کے دل میں زہرا کی محبت ہے لہذا وہ جنتی ہے۔ اگر زہرا کی محبت نہیں ہے آپ یقین مانیے کہ انسان جنتی نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جناب سلمان، بس آخری بات میں نے گفتگو تمام کر، کہ جناب سلمان دربانی کر رہے تھے تو ان کے وجود کے اندر معرفت نہیں پائی جاتی تھی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جناب سلمان اگر آل محمد سے متصل ہیں، ان کے گھرانے سے متصل ہیں، زہرا کے گھر سے متصل ہیں، تو لہٰذا ان کے کردار میں رسول اعظم کا کردار نظر آتا تھا، ان کے کردار میں علی کا کردار نظر آتا تھا، ان کے کردار میں امام حسین کا کردار نظر آتا تھا، یعنی ہمارے اماموں جیسا کردار نظر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب سلمان گلیوں سے گزرتے تھے دیکھنے والا کبھی یہ نہیں پوچھتا تھا کیا تم علی والے ہو یا نہیں، کیا تم علی والے ہو یا نہیں، بلکہ ان کا کردار ایسا تھا کہ دیکھنے والا پہچان جاتا تھا یہ علی والا جا رہا ہے، یہ حسن والا جا رہا ہے، یہ حسین والا جا رہا ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد۔ بس میں نے وہ تمام، لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور یقیناً اگر اس کوثر کی معرفت ہمارے وجود کے اندر اتر جائے، اس لیے کہ میں نے
ایک کتاب پڑھی تھی جب میں گریجویشن کر رہا تھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بکس تھی، اور اس میں بھی صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں رقم تھی لکھی ہوئی تھی، اور یقین مانیے کہ یہ شہزادی وہ شہزادی ہے کہ جو اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں۔ بس میں نے لکھنا تمام کر دی، لہٰذا جتنا ہو سکے ایام عزائے فاطمیہ کی مجلس ہونے والی ہے، آپ فاطمہ کی مجلس میں، طاہرہ کی مجلس میں شرکت کریں، ان کے فضائل و مناقب سے فیضیاب ہوں، مستفید ہوں، کہ آخر زہرا کس ذات کا نام ہے۔ اللہ اکبر! یقین مانو کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، آپ مجھ سے کہیں کہ اس ادنا سے ذاکر سے، چھوٹے سے ذاکر سے تو ممکن ہے کہ میں آپ کو کئی سو کتاب آپ کو بتا دوں جو بی بی سیدہ کے حوالے سے لکھی گئی ہے، میں کتنی کتابیں آپ کو بتا دوں جو شہزادی کے صرف القاب کے اوپر لکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر! ایسے خاتون کی سیدہ، ایسے خاتون کی، اور جتنے فضائل ہیں نا بی بی کے، اسی طریقے کے اللہ اکبر بی بی کے اوپر مصیبتیں بھی ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں شہزادی کے اوپر۔ ہم احساس نہیں کر سکتے ہیں کہ شہزادی کے اوپر کتنی مصیبتیں پڑی ہیں۔ آپ مجھے کربلا میں، کربلا سے شام، کوفے سے شام، بیبیاں تھیں نا، بی بی زینب تھی، ام کلثوم تھی، ام پروا تھی، ام رباب تھی، بہت ساری بیبیاں تھیں نا، لیکن اللہ اکبر آپ مجھے انصاف سے کسی بھی مقتل کی کتاب میں دکھا دیجئے کہ کسی بیوی نے یہ فقرہ کہا ہو صبت علیہ مصائب اللہ عنہ، صبت علیہ کسی بیوی نے کہا ہو؟ بی بی زینب کی نگاہوں کے سامنے اللہ اکبر مولا حسین کو ذکر کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! کوفے میں کتنی مصیبتیں بی بی کے اوپر پڑی، شام میں کتنی مصیبتیں پڑی ہیں، لیکن مجھے کسی مقتل کی کتاب میں یہ نہیں ملتا ہے کہ زینب و کلثوم یا کربلا کی کسی بی بی نے بھی یہ کہا صبت علیہ مصائب اللہ عنہ، صبت علیہ بسدہ لیا، لیکن اللہ فاطمہ کے اوپر وہ کیسی مصیبتیں پڑ گئی، وہ کون سی مصیبتیں تھی کہ بی بی کو کہنا پڑ گیا صبت علیہ مصائب اللہ، صبت علیہ بسدہ لیا۔ اے بابا، ارے آپ کے بعد ایسی مصیبتیں پڑی، اگر دن کے اجالوں میں پڑتی، رات کی تاریکیوں میں تبدیل۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ وہ زہرا یہ منظر کیسے دیکھے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے وہ علی جو فاتح خیبر ہے، فاتح بدر و حنین ہے، وہ علی کہ جو ہر میدان کا فتح ہے، فتح کرنے والا ہے، اللہ اکبر! اس کے گلے میں رسیاں پہنائی جا رہی ہے، علی کو کھینچا جا رہا ہے، زہرا یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ علی کے گلے میں رسی، زہرا دیکھ رہی ہے۔ اللہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے زہرا کے لیے کہ علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر، علی کے گلے میں رسی، زہرا یہ منظر کیسے دیکھے؟ اللہ اکبر! تاریخ کہتی ہے کہ زہرا کے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی ہے نا کہ زہرا کی کمر جھک گئی ہے، 18 سال کا سن ہے، بال سفید ہو چکے۔ اللہ اکبر! کیا عالم ہے! یہ وہ بیوی ہے کہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد جب اپنے بابا کے اوپر رونا چاہتی ہے نا، بابا کے اوپر رونے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ لوگ آتے ہیں مولا کے پاس، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ زہرا سے کہہ دو رویا نہ
کرے، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ اللہ اللہ کتنی مصیبتیں ہیں بطول کے اوپر۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن وہ وقت بھی آتا ہے کہ کچھ ملعون ہیں ایک مرتبہ زہرا کے در پہ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے فاطمہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے، ابو الحسن کو باہر نکالو ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو دروازہ تھا نا اس میں چند میخیں نکلی ہوئی تھی، اس میں چند میخیں نکلی ہوئی تھی جو نیزوں کی انی سے بنی ہوئی تھی۔ اب ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے کچھ ملعونوں نے دروازے میں آگ لگایا، آگ لگانے کے بعد ایک مرتبہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد تاریخی جملہ ہے ایک ظالم آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد دروازے کو اپنے پاؤں سے ایسا دھکا مارا رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان پس گئی۔ ایک مرتبہ وہ میخیں زہرا کے پہلو میں پیوست ہوئی، ایک مرتبہ آواز بلند کی یا فزۃ الیک فقدون، اے فزہ ارے مجھے سنبھالو، میرا محسن مارا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ اللہ کتنی مصیبتیں لیے ہوئے زہرا اس کائنات سے جا رہی ہے۔ بس ایک دو فطرے ہیں اور میں نے مسائل کو تمام کر دیا۔ اے ارباب اعزا ایک مرتبہ زہرا کی شہادت ہو گئی، مجھے شہادت نہیں پڑھنا ہے، بی بی کی شہادت ہو گئی۔ بس ایک دو فطرے ہیں، آپ مسائل کو محسوس کر لیں، بطول کی غربت کو احساس کر لیں اور میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ ہمارے یہاں کا بھی یہ دستور ہے نا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو بلایا جاتا ہے، بیٹیوں کو بلایا جاتا ہے جو جنازے کی ذکر ہوا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ جب فاطمہ اس کائنات سے چلی گئی، ایک گوشے میں بی بی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، میرے مولا علی نے آواز دی زینب ماں کا دیدار کر لو، ام کلثوم ماں کا دیدار کر لو۔ اللہ اللہ امام حسن سے کہا بیٹا حسن اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ تاریخ کہتی ہے ایک ایک بچے ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد ماں کا آخری دیدار کر رہے ہیں، اماں کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ، اماں خدا حافظ۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک کنارے کھڑا ہوا ہے جو اپنے ماں کے قریب نہیں جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا علی نے آواز دی اے بیٹا حسین کیا تم ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ اے میرے لال حسین کیا تم ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ اللہ اللہ جیسے اتنا کہنا تھا چھوٹے سے بچے نے اپنی ننھی زبان سے کہا پاپا جب تک ماں نہ بلائے گی میں نہ جاؤں گا، ماں نہ بلائے گی میں نہ جاؤں گا۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا مقتل کہتا ہے بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برابر ہوئے، اے میرے لال حسین ارے اپنی ماں کی آگوش سے لپٹ جا۔ ایک مرتبہ امام حسین ماں سے لپٹ گئے، عجب نہیں زہرا نے کہا ہوگا اے میرے لال ارے جب کربلا کے میدان میں پشتے زلیرا سے زمین کربلا پہ آئے گا، یہی تیری ماں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فریاد کر رہی ہوگی اے میرے لال حسین اپنی ماں کی آگوش میں آ جا، تیری ماں زہرا زمین کربلا پہ تیرے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ واہ غربتا، واہ مظلومہ، واہ کلثومہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پروردگار عالم واسطہ ہے چہر معصومین علیہ السلام کا، پروردگار عالم واسطہ ہے صدیق طاہرہ کا، ایک کریم پروردگار قرآن خوانی کا ثواب، جو قرآن کی تلاوت ہوئی ہے اس کا ثواب، اس فضائل و مصائب کا ثواب، جس مرحومین کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے اعمال میں اس
اِسالِ ثواب کو جمع عنایت فرما، ایک کریم پروردگار ان کی مغفرت فرما، ایک کریم پروردگار ان کو جوار علیین جوار بی فاطمہ جوار عنایت فرما، ایک کریم پروردگار ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ایک کریم پروردگار ہم سب بھی بڑے گنہگار بندے ہیں، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ایک کریم پروردگار ہم سب کے اندر اتنی قدرت پیدا کر دے کہ ہم سب مل کر جنت البقیع کی تعمیر کروا سکیں، ایک کریم پروردگار ہم سب کے اندر اتنی استطاعت پیدا کر کہ ہم سب روضہ معصومین کی زیارت کر لیں، ایک کریم پروردگار ہم سب بھی بڑے گنہگار بندے ہیں، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ایک کریم پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرار مومنین کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ایک کریم خدا مظلوموں کو نجات دے دے، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ایک کریم پروردگار ہم سب کے کردار کو ایسا بنا دے جب حجت خدا آخری امام کا ظہور ہو تو ہم سب ان کے مددگاروں میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے حاجی واجد حسین مرحوم ابن صادق حسین مرحوم محمدی زہرا مرحومہ بنت مولانا کاظم حسین مرحوم عزدان حسین مرحوم ابن حاجی واجد حسین مرحوم اور حاجرہ بی بی مرحومہ کی ارواح کو ایصال کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد Hussein, Imam Hussein. Anjuman Adullah